ناظرین، مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدترین انسان جو فرعون سے زیادہ جابر، ظالم اور بدبخت انسان تھا، اور اسی بدبخت انسان کی وجہ سے فرعون اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکا، اور پھر وہ کافر مشرک مرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ ناظرین، زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ فرعون مصر تاریخ کا سب سے بدترین انسان تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے خدائی کا دعویٰ کرنے میں اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور فرعون کو کافر و مشرک اور جہنمی بنانے میں سب سے بڑا کردار اس انسان کا تھا جس کا آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں؟ اسی انسان کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حامان کے نام سے کیا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کا سب سے خاص دوست اور فرعون کا سب سے خاص وزیر حامان کون تھا، فرعون اور حامان کی ملاقات کیسے ہوئی، اور حامان نے فرعون کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کرمائے، اور بالآخر حامان فرعون کو کیسے لے ڈوبا اور کیسے فرعون اس کی وجہ سے کافر و مشرک مرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے 6 مقامات پر فرعون کے وزیر حامان کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حامان مصر کے وزیر کا ایک لقب ہوا کرتا تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ مصر کا وزیر مقرر ہوتا اس کو حامان کہا جاتا تھا، جیسا کہ مصر کے تمام تر بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح انہی بادشاہوں کے وزیروں کو حامان کہا جاتا تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حامان اس مخصوص شخص کا نام ہے جو فرعون موسیٰ کا وزیر تھا اور جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ ناظرین، حامان مصر میں رہنے والا ایک عام باشندہ تھا۔ فرعون اور حامان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب فرعون مزدوری کے تلاش میں مصر کی طرف نکلا، تو ایک مقام پر فرعون اور حامان کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات دیکھتے ہی دیکھتے دوستی میں بدل گئی، اور اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک دوسرے کے پکے دوست بن گئے۔ ناظرین، فرعون وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم ڈھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے سگے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کہتے ہیں کہ فرعون کے باپ کا نام موسیٰ بن ریان تھا، اور بعض نے کہا کہ فرعون کا نام موسیٰ بن ولید بن ریان تھا۔ اس نے 400 سال کی عمر پائی، اور اس مدت میں وہ کبھی بھی بیمار تک نہ ہوا، یہاں تک کہ کبھی سر درد بھی نہ ہوا تھا، اور نہ ہی کبھی کوئی دشمن اس پر غالب آیا۔ فرعون اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مصر کا بادشاہ تھا، اور مصر کے تمام فرما رواؤں کو فرعون ہی کہا جاتا۔ دوسری وجہ اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس ملعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور جو سجدہ نہ کرتا یا انکار کرتا اسے وہ ملعون قتل کروا دیتا۔ اسی وجہ سے اسے فرعون کہا جاتا، یعنی غرور اور تکبر سے بھرا ہوا۔ اس نے جب دعوی خدائی کیا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مصائب میں مبتلا فرمایا، اور جب وہ کسی طور نہ مانا تو بالآخر اسے غرق نیل کیا۔ ناظرین، مذکور ہے کہ فرعون کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی، وہاں سے سیاحت کے لیے نکلا اور بے شخنا ایک شہر ہے وہاں تک آیا۔ یہاں اس کی ملاقات حامان بے ایمان سے ہوئی جو کہ اس شہر کا ایک باشندہ تھا۔ اس نے فرعون سے اس کے متعلق پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور آگے کدھر کا ارادہ رکھتے ہو۔ تب فرعون نے اسے اپنا نام اور مقام بتایا اور کہا کہ سیاحت کے لیے نکلا ہوں۔ تو حامان نے بولا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور سیر کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون وہاں سے اکٹھے چلے اور مصر میں پہنچے۔ تب خربوزوں کا موسم تھا،
چنانچہ بھوک کی وجہ سے دونوں ایک کھیت میں پہنچے اور خربوزوں والے سے کھانے کا سوال کیا۔ تب خربوزے والے یعنی کھیت کے مالک نے کہا، میں تمہیں ایک شرط پر کھانے دوں گا، اگر تم میرے خربوزے شہر لے جا کر بیچو تو بدلے میں تمہیں کھانے کو کچھ بطور اجرت دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے حامان کو وہیں چھوڑا اور خود گدھوں پر خربوزوں سے بھرے بورے لاد کر شہر کی طرف چل دیا۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پر کھڑے پہرے دار نے روک لیا اور پوچھا کہ ان بوروں میں کیا ہے؟ فرعون نے کہا، خربوزے ہیں۔ چنانچہ پہرے داروں نے کہا، ان میں سے کچھ خربوزے یہاں رکھ دو اور جاؤ۔ فرعون نے کہا، یہ میرے مالک کے ہیں، اس نے مجھے بیچنے کے واسطے دیے اور میں اس کا غلام ہوں، سو میں بنا اس کی اجازت کے کسی کو مفت میں نہیں دے سکتا۔ پہرے داروں نے کہا، اگر ایسا نہ کرو گے تو تم ہرگز شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ پاؤ گے۔ لہٰذا جب فرعون نے کوئی دوسری راہ نہ پائی تو ان میں سے چند خربوزے پہرے داروں کو بطور رشوت ادا کیے اور شہر میں داخل ہوا۔ شہر میں جانے پر اسے بازار میں گشت پر مامور سپاہیوں نے روکا اور اس کی مال کی بابت دریافت کیا۔ فرعون کے بتانے پر ان لوگوں نے بھی ویسا کیا جیسے دروازے پر مامور پہرے داروں نے کیا۔ پھر جو مال بچا اسے بیچنے کے لیے وہ مناسب جگہ کی تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی دکاندار اسے اپنی دکان کے سامنے مال لگانے کی اجازت نہ دیتا۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ خربوزے دیے اور ایک دکان کے آگے مال بیچنے کو بیٹھ گیا۔ دکانداروں نے اسے کہا کہ یہاں لوگ زرباتی سے بھی پھل اور سبزی ترکاری وغیرہ خریدتے ہیں اور کچھ نقد بھی نہیں رکھتے، یعنی اگر کسی کے پاس ایک چیز یا جنس ہے تو وہ اس میں سے جتنی مقدار تمہیں دے گا بدلے میں تم سے اتنی ہی مقدار تمہارا مال یا جنس خریدے گا، یعنی اگر تمہارا مال قیمت میں زیادہ ہو تب بھی ہمارے شہر کا دستور ہے۔ الغرض فرعون نے سارے خربوزے مختلف اجزاء اور اجناس کے بدلے میں بیچے اور شہر سے واپس چلا۔ کھیتوں کے مالک کو جو کچھ کمایا دیا اور واپس شہر کی طرف چل پڑا اور شاہ مصر کے سامنے ایک عرضی پیش کی اور کہا، میں غریب الوطن ہوں، لہٰذا مجھے اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ اور بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اس نے شہر میں یہ صورتحال دیکھی تو واپس جانے کی بجائے شہر میں ہی رک گیا اور ایک قبرستان میں قیام کیا۔ اسے وہاں رہتے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ کچھ لوگ قبر نکالنے کے لیے آ گئے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ میں یہاں کھاتا رہوں گا، لہٰذا اگر تم یہاں قبر نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سونے کا ایک سکہ مجھے دینا ہوگا، تب قبر نکالنے کی اجازت دوں گا۔ فرعون کی اس بات پر لوگ حیران ہوئے اور کہا، ایسا کیسے ممکن ہے کہ ابھی چند دن پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ فرعون نے کہا، اب ایسا ہی ہوگا، میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں، بس اب بنا میری اجازت کے تم یہاں قبر نہیں نکال سکتے اور نہ ہی مردہ دفن کر سکتے ہو۔ تب چاروں ناچار لوگوں نے ایک سکہ سونے کا فرعون کو ادا کیا اور بعد اس کے قبر نکالی۔ بس اس کے بعد یہی دستور چل نکلا، فرعون اسی قبرستان میں رہتا اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے ایک سکہ سونے کا وصول کرتا۔ اور بعض نے یہ بھی مذکور کیا ہے کہ وہ مرنے والے کی حیثیت کے مطابق رقم وصول کیا کرتا۔ ناظرین، مذکور ہے کہ ایک بار شہر میں کوئی وبا پھیلی جس سے بہت زیادہ لوگوں کو موت ہوئی اور اس طرح فرعون کے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا۔ ناظرین، روایت میں ہے کہ ایک بار شہر کا وزیر مر گیا۔ جب درباری اسے دفنانے کے لیے لے کر گئے تو فرعون نے پوچھا کہ کون مرا ہے؟ تب ان لوگوں نے بتایا کہ شہر کا وزیر مر گیا ہے۔ فرعون نے جب ان سے کم رقم کا مطالبہ کیا تو وہ لوگ بڑا حیران ہوئے اور کہا، یہ کیسا قانون ہے؟ فرعون نے کہا، میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں اور ایک عرصے سے یہیں پر ہوں اور یہ خراج میں سب سے وصول کرتا ہوں۔ چنانچہ شہر کے لوگوں نے اس کی بات کی تائید کی اور کہا کہ ایسا ہی ہے، یہ تو کافی عرصے سے یہیں پر رہتا ہے اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے خراج وصول پاتا ہے۔ الغرض جب درباریوں نے یہ معاملہ دیکھا تو فرعون کو پکڑ کر شاہ مصر کے پاس لے گئے اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب شاہ مصر نے فرعون سے پوچھا، یہ سب کچھ کیا معاملہ ہے؟ تمہیں اس کام پر کس نے رکھا؟ تب فرعون نے اپنے شہر میں آنے اور شہر کے حالات کے بارے میں تفصیل بیان کی اور بعد میں نہایت ادب سے کہا کہ جب شہر کے یہ حالات دیکھے تو مجھے لگا
کہ اس شہر میں کوئی قانون نہیں، جس کے پاس جس قدر قدرت اور اختیار ہے وہ اتنا ہی لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ میں غریب الوطن اور نہایت غریب آدمی تھا، میری قوت بازار میں بیٹھنے کی نہ تھی، اس لیے قبرستان بیٹھ گیا اور لوگوں سے خراج وصول کرنے لگا۔ کسی نے میرے اس کام پر کوئی احتجاج کیا، نہ ہی کوئی شکایت کی۔ جو حالات شہر کے تھے اس میں لوگ شکایت لے کر کہاں جاتے کہ اس میں بھی شکایت درج کرنے والوں کو بھی اتنا کچھ دینا پڑتا ہے، اس لیے لوگوں نے کم دے لینا مناسب خیال کیا۔ چنانچہ شاہ مصر نے فرعون کی گفتگو سے اسے ایک دانا اور دور اندیش فرد خیال کیا۔ اسے پوچھا کہ کیا تم اس شہر کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہو اگر تمہیں اس کا اختیار دیا جائے؟ تو فرعون نے اس بات کی حامی بھر لی اور کہا، اگر ایسا ہو جائے کہ مجھے صاحب اختیار بنا دیا جائے تو میں شہر مصر کو ان سارے فتنوں سے صاف کر دوں گا۔ شاہ مصر نے فرعون کو مرنے والے وزیر کی جگہ پر مامور کیا اور تمام اختیار شہر کے فرعون کو دے دیے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کا وزیر مقرر ہوتے ہی حامان کو اپنے شہر بلوا لیا اور اسے اپنا ساتھی مقرر کیا۔ اس کے بعد جو خراج شاہی سپاہی دکانداروں، تاجروں اور عام رعایا سے وصول کرتے تھے سب بند کیے۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی شکایت ہو تو وہ میرے دربار میں حاضر ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کی فریاد بلا تفریق سنی جائے گی اور اسے انصاف دلایا جائے گا۔ ناظرین، فرعون کے اس فیصلے سے شہر کے دکاندار، تاجر اور عام رعایا سب بہت خوش ہوئے کہ ایک اضافی خراج اور رشوت دینے سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ اب انہیں اپنے مال پر فائدہ ہوتا نظر آنے لگا، اس لیے لوگوں کے دلوں میں فرعون کے لیے عزت اور احترام پیدا ہو گیا۔ تب فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل مصر مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کریں اور میری عزت لوگوں کی نظروں میں اور زیادہ بڑھے اور شہر کے لوگ مجھے نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دیں اور میں دعوی خدائی کروں اور سب لوگ مجھے پوجیں۔ تب حامان ملعون نے کہا، ابھی ایسا ممکن نہیں، اگر تو ایسا چاہتا ہے تو پہلے آہستہ آہستہ خلقت شہر کو اپنے ہاتھ میں کر، تاکہ جب تو خدائی کا دعویٰ کرے تو زیادہ لوگ تیری طرفداری کرنے والے ہوں۔ تب فرعون ملعون نے کہا کہ اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے، کیونکہ شہر کے سب لوگ ابھی تک یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر مستحکم ہیں، میں کس طرح انہیں اس طرف لا سکتا ہوں؟ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے ایک تدبیر سوچی۔ پس فرعون شاہ مصر کے پاس گیا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ رعایا پر 1 سال کا ٹیکس جو ان سے ان کے مال پر وصول کیا جاتا ہے معاف کر دیا جائے، اور وہ سارا جتنا 1 سال کا بنے گا وہ میں اپنی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہوں۔ بادشاہ فرعون کی حکمت و دانائی سے اور امور وزارت سے بڑا خوش تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع ہو، چنانچہ 1 سال کا ٹیکس تمہاری طرف سے رعایا پر معاف کر دو۔ فرعون نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ شاہی خزانے میں کوئی کمی ہو، لہٰذا اس 1 سال کا ٹیکس رعایا کی طرف سے شاہی خزانے میں خرچ کرا دوں گا۔ بس بادشاہ کم عقل اور نافہم تھا، پھر ان کی خاطر 1 سال کا خزانہ رعایا سے نہ لیا اور کہا، جو تمہارا دل چاہے ویسا کرو۔ تب فرعون نے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا، مصر کا خزانہ 1 سال میں رعایا سے کتنا وصول کیا جاتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اتنا روپیہ حامان کے ہاتھ شاہی خزانے میں اپنی طرف سے جمع کروا دیا۔ اس کے بعد پورے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال کا ٹیکس ہماری طرف سے معاف کیا گیا ہے اور ہم نے اپنی طرف سے اتنا خزانہ بادشاہ کی سرکار میں شاہی خزانے میں جمع کروا دیا ہے، اور اس کے علاوہ مزید 2 برس کا خزانہ یعنی ٹیکس معاف کرنے کی اپیل بھی سرکار عالی میں پیش کر دی ہے، سو وہ بھی قبول ہوئی، یعنی اب 3 برس تک رعایا سے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ پس یہ منادی سنی تو تمام رعایا مصر بہت زیادہ خوش ہوئی، اور جتنے بھی لوگ تھے سبھی نے فرعون کے ترقی اور خوشحالی کے واسطے دعا مانگی اور خدا کا شکر بجا لائے، اور اس طرح رعایا میں فرعون کی نیکی اور فراخ دلی کے چرچے ہونے لگے۔ ناظرین، رعایا کی نظر میں اس کی عزت اور قدر و منزلت بڑھی۔ بس 3 برس کا ٹیکس معاف ہونے کی وجہ سے مصر کی رعایا کو فراغت ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد شاہ مصر مر گیا اور کوئی والی وارث نہ تھا جو تخت پر بیٹھ سکتا اور امور سلطنت کو سنبھالتا۔ بس بادشاہ کو دفنانے کے بعد 3 روز تک تعزیت کی
اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، غریب، غربا، چھوٹے بڑے، سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور اس بات پر غور و فکر کرنے لگے کہ اب تخت شاہی پر کس کو بٹھایا جائے۔ چونکہ اب لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 سال کا خزانہ رعایا پر معاف کیا تھا اور وہ سارا 3 برس کا خزانہ اپنی طرف سے جمع کروایا تھا، علاوہ ازیں وہ تمام ٹیکس بھی جو شاہی سپاہی عوام سے بے وجہ لوٹتے تھے، اس لیے سب اس پر خوش تھے اور اسے اپنا خیرخواہ جانتے تھے۔ بس یہ خیرخواہی دیکھ کر سبھی نے اس بات پر اتفاق کیا اور اس مردود کو تخت پر جا بٹھایا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا تو اس نے حامان کو اپنا وزیر منتخب کیا، چونکہ اسی کی تدبیر اور مشورے سے فرعون تخت شاہی تک پہنچا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ حامان کے متعلق مزید تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔